السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، رکوع نمبر 10 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما عبدنا، نہ ہم عبادت کرتے، من دون ہی، سوائے اس اللہ کے، من شیئن، کسی بھی چیز کی، نہ ہم عبادت کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا عبادت کرتے اللہ کے علاوہ کسی کی، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام کرتے، من دون ہی، سوائے اس اللہ تعالیٰ کے، من شیئن، کسی بھی چیز کو۔ کافروں نے ساری اپنی جہالت جو ہے وہ اللہ پر ڈال دی کہ اگر چاہتا اللہ تو ہم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی حلال چیز کو حرام کرتے۔ چونکہ یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ نے ہمیں نہیں روکا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ جو ہے ایسا بہتان لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ اور آج کے فرقے جو ہیں 72 فرقے، وہ بھی دبا کر پورا 100% وہ جھوٹ بول کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جیسے یہ کہنا کہ فقہ حنفی جو ہے یہ قرآن کی تشریح ہے، تفسیر ہے، جبکہ رب العالمین کہتا ہے کہ قرآنی تفسیر جو ہے وہ احسن تفسیر ہے۔ سورہ 19واں پارہ، پہلا رکوع، اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن حق کے ساتھ اپنی احسن تفسیر بھی جو ہے آسمان سے اتاری ہے، اور یہ احسن کے معنی ہے سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ اچھی تفسیر جو ہے وہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ اتاری ہے۔ لیکن یہ فرقے سب جھوٹ بول رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فقہ حنفی جو ہے یہ قرآن کی اس کی جو تفسیر ہے، یا اس کی جو اردو ٹرانسلیشن ہے ہدایہ، اس کے بارے میں اپنے جو ہے مدارس میں یہ جھوٹ پڑھا رہے ہیں کہ ہدایہ جو ہے یہ اللہ کی قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ میں من گھڑت بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک 60 سالہ عورت نے مجھ سے رابطہ کیا فون پر کہ میں آپ سے جو ہے قرآن پاک کی گرامر سیکھنا چاہتی ہوں، تو میں نے کہا کہ آپ بتائیں پہلے کہ آپ نے اس سے پہلے کیا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہے؟ کہتی ہے کہ ہاں میں نے وہ ٹی وی پر سن کر پڑھا۔ میں کہ ٹی وی پر سن کر ترجمہ کس طرح آ جاتا ہے؟ تو جب تک آپ قرآن پاک کی جو ہے صحیح تشریح اور ترجمہ نہیں پڑھیں گی، آپ کو گرامر کی کیسے سمجھ آئے گی؟ جب تک لفظی ترجمہ نہ آتا ہو، گرامر نہیں آ سکتی۔ تو کہتی جی میں نے آپ سے جو ہے گرامر ہی پڑھنی، میں نے آپ سے ترجمہ نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں نے جو ہے جو قرآن پاک کی تفسیر ہے ہدایہ، تو میں نے وہ پڑھ رکھی ہے مدرسے میں نے وہ ہدایہ پڑھی تھی، وہ قرآن پاک کی۔ ہمارے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ کے مولانا صاحب جھوٹ بولتے ہیں۔ ہدایہ جو ہے قدوری فقہ حنفی جی کی جو اصلی کتاب ہے وہ عربی میں، یہ ہدایہ اس کا ترجمہ ہے، یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے آپ کے مولوی نے۔ قرآن کی تفسیر وہ ہے جو قرآن نے کہا ہے۔ 19واں پارہ، پہلا رکوع، آیت نمبر 33 سورہ فرقان میں کہ ہم نے آسمان سے حقیقی سچ اتارا، اور اس کے ساتھ ہم نے احسن تفسیر بھی اتاری۔ میں نے اس کو دلیل دی، لیکن وہ کہنے لگے نہیں جی میں نے جو ہے ترجمہ نہیں پڑھنا، ترجمہ تشریح نہیں پڑھنی، بس صرف گرامر۔ میں نے کہا بی بی ٹھیک ہے، پھر جس سے آپ نے جو ہے ہدایہ تفسیر پڑھی ہے قرآن پاک کی، پھر گرامر بھی اسی سے جا کے پڑھ لیں، میں آپ کو جو ہے گرامر نہیں پڑھاؤں گا۔ تو اتنا ظلم اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کے دین کی، آسمانی دین کی دشمنی میں۔ اور قرآن سورۃ الانعام کی آیت جو ہے وہ 26 میں اللہ فرماتے ہیں نہ خود اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، 26 نمبر آیت ہے سورۃ الانعام کی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔
اور جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور یہ 72 کے 72 فرقے جو ہے ساری صلاحیتیں جو ہے بچوں کی وہ جو ہے رٹے پر لگا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف رٹ رہے ہیں۔ یہ اسمبلیوں کے مولانا، یہ مفتی، یہ حافظ، ان کو سورہ کافرون کی مکہ مطلب بھی نہیں آتا آخری آیت کا کہ کافر لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہم نہیں مانتے۔ آج تک انہوں نے، حافظوں نے، ان جعلی علماء مفتیوں نے آج تک اتنی بات بھی نہیں کہی جو نبی علیہ السلام نے جو ہے مکہ میں سورۃ کافرون کے اترنے پر جو ہے کہی تھی کافروں کو کہ کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرے لیے۔ تو یہ جو ہے کثرت سے جھوٹ بول کر جو ہے، اور کسی حافظ کو جو ہے، میں کہتا ہوں کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ہے اس کو بھی جو ہے یہ نہیں پتہ ہے کہ سورۃ کافرون کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا تھا۔ وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے، میں نے اس کے کیسٹ جو ہے وہ سنی ہے، اور میں نے اس کو جواب تیار کر لیا ہے، میں نے آج کل جو ہے اس کو میں کر دوں گا اپلوڈ انشاءاللہ۔ اس کو نہیں پتہ، پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ہے بنا ہوا ہے وہ، اور بڑا گرج کے ساتھ جو ہے وہ تقریریں کرتا ہے، اور اس کو اتنا نہیں پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کفر کا انکار بائیکاٹ کیا تھا، اور یہ سب جو ہے ڈاکٹر، حافظ اور جعلی علماء مفتی جو ہے 72 فرقوں کے سارے کے سارے جو ہے قرآن پاک کے خلاف کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے ان کے پاس قرآن پاک کی صلاحیت کہ ان کو سورۃ کافرون کے اگلے جملے، آخری جملے کا بھی نہیں پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آخری جملے پر کیا کیا تھا۔ سنا دیا تھا کافروں کے بائیکاٹ کرتے ہم تمہارے دین کا، نہیں مانتے ہم۔ اور یہ سارے جو ہے حافظ، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، علماء، جعلی اور مفتی جو ہے وہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جس دین کو نافذ کیا تھا اپنے مکمل طور پر اللہ کے حکم سے، آج اس دین کی مخالفت میں نے یہ سب کے سب جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور روٹیاں کھا رہے ہیں، قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ قوم کے بارے میں کچھ جو ہے ان کو شرم و حیا نہیں ہے کہ قوم برباد کر دی ہم نے، بھوکوں مارنا شروع کر دیے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم حرام کرتے کسی بھی چیز کو۔ تو سارا قصور انہوں نے جو ہے مدعا ڈال دیا اللہ پر کہ ہم جو ہے غیروں کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جو ہے اللہ کی مرضی سے، اجازت سے غیروں کی عبادت کرتے تھے، اور ہم، ہمارے باپ دادا جو ہے اللہ کی مرضی سے ہم جو ہے حلال کو حرام کر رہے ہیں۔ یہ ہے مشرکین کی جو ہے عقل و شعور سمجھ، اور یہ ہے 72 فرقے جو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے بلکہ فقہ حنفی یا فقہ جعفری پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، یہی آسمان سے اتری ہے۔ اب ان کا علاج کیا کیا جائے؟ اللہ ہی ہے جن کو ہدایت دے دے۔ فرمایا کذالک، اللہ فرماتے ہیں کذالک فعل الذین، کیا تھا ان لوگوں نے بھی من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے لوگ تھے نا، انہوں نے بھی ایسی باتیں بنائی تھیں، انہوں نے پیغمبروں کو بھی یہی جواب دیا تھا، یہی کچھ کیا تھا انہوں نے بھی جو یہ کر رہے ہیں، اور جو آج ہو رہا ہے وہ بھی وہی ہے کہ اللہ سب کچھ جو ہے وہ کروا رکھا۔ اللہ نے جو ہے ان بزرگوں کو سارے اختیار دیے ہوئے، کہاں ہے قرآن میں لکھا ہوا؟ کہاں ہے نبی فرمان کہ ان بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سارے اختیارات دے دیے ہیں؟ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ۔ یہ صرف اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم، قرآن پاک کی تعلیم نہ خود حاصل کی ہے، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، اور جھوٹ بول کر جو ہے قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر سے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ دور رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے حضرت صاحب کی کتاب جو ہے، یہ جو ہمارے حضرت صاحب کی تفسیر ہے، یہ جو فقہ ہے، بس یہ آسمانی ہے، یہ آسمان سے اتری ہے۔ یہ قدوری کی فقہ جو ہدایہ ہے، یہ جو ہے یہی تفسیر ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ 100% جھوٹ ہے جو یہ بول رہے ہیں، اور ان کو اللہ کا ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے
کہ اللہ کے ایک آسمانی قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر کی دشمنی پر یہ لوگ جو ہے لوگوں کو قرآن و سنت سے دور لے کے جا رہے ہیں۔ ان کو تو یہ حافظ قرآن جو ہیں اسمبلیوں والے، ممبروں والے، ان کو تو یہ حافظ ہیں، ان کو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ان کو سورہ کافرون کا بھی نہیں پتہ آج تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کافروں کے کفر کا، دین کا بائیکاٹ کیا تھا مکہ میں۔ اگر یہ سمجھ کر پڑھتے قرآن پاک کو تو یہ بائیکاٹ کرتے شیطانی جمہوریت کا، الیکشن کا۔ میں اس کو شیطانی جمہوریت کیوں کہتا ہوں؟ میرے پاس دلیل ہے۔ 8واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو نے زمین والوں کی اے میرے حبیب اکثریت کی اطاعت کر لی، ان کا حکم مان لیا، ان کے پیچھے، اکثریت کے پیچھے لگ گئے، تو اللہ کے دین سے تمہیں جو ہے گمراہ کر دیں گے۔ نکال کے دیکھنے آیت، میں حوالہ دے رہا ہوں، 8واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر زمین والوں کی اکثریت جو ہے اس کا کہنا آپ نے مان لیا تو یاد رکھیں یضلوک عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے یعنی اللہ کے آسمانی دین اور قرآن سے تمہیں روک دیں گے۔ اس لیے میں اس کو کہتا ہوں یہ شیطانی جمہوریت ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ جاہل، چور، ڈاکو جو ہے، ان پڑھ جو ہے، ان کی تعداد بڑھ جائے ووٹوں کی تو وہ جو ہے وہ غالب آ گئے، وہ حکمران بن گئے۔ کیا نبی علیہ السلام نے یہ فیصلے کیے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلے کیے تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا نبی علیہ السلام کے بعد اور قرآن کے مطابق ہوا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اللہ کے جو ایماندار بندے ہیں، نبی علیہ السلام کے جو ماننے والے، حقیقی ایمان والے ہیں، وہ ان کے معاملات جو ہے مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب باہمی مشاورت سے ہوا تھا، جاہلوں کے ووٹ نہیں ڈالے گئے تھے، جرائم پیشہ لوگوں سے ووٹ نہیں ڈلوائے گئے تھے، چوروں ڈاکوؤں کو جو ہے کرسیوں پر بٹھانے کے لیے الیکشن نہیں کروائے گئے تھے۔ جس طرح طالوت کا انتخاب اللہ نے کیا تھا، اس سے ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام کا جو ہے باہمی مشاورت سے جو ہے ان کا انتخاب ہوا۔ لیکن یہاں پر جو ہے کیا ہو رہا ہے؟ جو ان پڑھ جاہل، جو چور ڈاکو ہے، اس کا ووٹ اور ایک عالم دین کا ووٹ جو ہے وہ برابر ہے۔ کیا یہ برابری کی بنیاد پر جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جو ہے انتخاب کیا تھا؟ یہ برابری کا قانون نافذ کیا تھا قرآن نے کہ جاہل اور عالم جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہوتے۔ ان حافظ علماء اور ان علماء مفتیوں اور یہ PhD ڈاکٹر جو بنے پھرتے ہیں، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتہ کہ قرآن کہتا ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور جاہل جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟ شیطانی جمہوریت میں دونوں کا ووٹ کی اہمیت ایک جیسی ہے، دونوں کا ووٹ برابر ہے۔ ایک طرف 10 عالم جو ہے وہ جو ہے ایک عالم ہو، اس کے مقابلے میں 2 جاہل ہوں، تو 2 جو جاہلوں کے ووٹ 2 ووٹ ہو اور عالم کا 1 ووٹ ہو تو وہ جیت گئے۔ علامہ اقبال نے اسی شیطانی جمہوریت جو ہے مغربی جمہوریت ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس مغربی جمہوریت میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، پرکھا نہیں جاتا کہ ان میں سے کوئی انسان بھی ہے یا گدھا ہے۔ وہ چور ڈاکو کا ووٹ عالم دین کے خلاف، یہ ہے شیطانی جمہوریت۔ اس کی بنیاد یہی ہے شیطانی جمہوریت کی کہ چوروں ڈاکو ان پڑھوں جاہلوں جو جرائم پیشے ہیں ان کے ووٹ زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ کرسی پہ آ جائیں گے۔ بٹھا لو بھی کرسی پہ، دیکھ لو کیا حال کیا انہوں نے، قوم کو کس طرح ڈبویا انہوں نے، نہ دنیا چھوڑی ان کے بیچاروں کی، نہ ان کو دین جو ہے وہ حاصل کرنے دیا۔
تو یہ جو ہے اللہ کے قرآن کے علاوہ باتیں جو ہے یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ نہ کسی کی عبادت کا اس نے حکم دیا اللہ کے علاوہ، نہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری حلال چیزوں کو تم حرام کر لو، کوئی اختیار نہیں دیے۔ فرمایا اس سے پہلے لوگ جو تھے وہ بھی یہی کچھ کرتے تھے اللہ کے دین کے ساتھ۔ فرمایا کذالک، اسی طرح فعل الذین، کیا تھا ان لوگوں نے من قبلہم، جو ان سے پہلے، حل علی الرسول، پس نہیں ہے اوپر تمام حقیقی پیغمبروں کے، رسل جمع ہے، حل کے بعد اللہ آ رہا ہے، اس لیے حل کا معنی نہیں، جب حل کے بعد اللہ آ جائے تو حل کا معنی یا ان کا معنی جو ہے نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا فحل علی الرسل، پس نہیں ہے اوپر تمام حقیقی، الرسل تمام اور حقیقی پیغمبروں کے، الا البلاغ المبین، مگر حقیقی پہنچانا ہے واضح طور پر۔ پیغمبروں کا کام جو ہے وہ اللہ کے پیغام کو کھول کر وضاحت کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کو منوانا نہیں ہے، ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، ان کے کانوں میں اللہ کی نصیحت ڈالنا ہے بس۔ وہ نہیں مانتے ہیں نہ مانے، چھوڑ دو ان کو۔ وہ جھگڑا کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، جھگڑا نہیں کرنا ان کے ساتھ۔ پیغام آپ نے ان کے کانوں میں داخل کر دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی۔ اب میں ان سے نپٹوں گا آگے اس کے بعد کہ میرا پیغام تم نے جو ہے کیوں نہیں مانا تھا، تم نے اپنی فکریں گھڑ کر جو ہے لوگوں کو اللہ کے قرآن سے کیوں دور لے گئے تھے۔ میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے دور لے گئے قرآن پاک چھڑا کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نوٹ کر لیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 26 ہے، ینہون عنہ و ینأون عنہ۔ اس قرآن سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں کہ سمجھ کر نہ پڑھنا، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم بھابی ہو جاؤ گے، ترجمہ نہ پڑھنا۔ اور ظالموں، قرآن گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو صرف رٹا ہی لگوایا تھا، یا شیطانی جمہوریت کے الیکشن کروائے تھے نبی علیہ السلام نے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اس قرآن کو نافذ نہیں کیا جزیرۃ العرب کے اندر؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ شرم کرو، حیا کرو، تمہیں رب کا حیا بھی نہیں ہے، تم رب کے قرآن کی مخالفت کرتے ہو، تم رب کے آسمانی دین کی مخالفت کرتے ہو، تم رب کی آسمانی تفسیر کی مخالفت کرتے ہو۔ تمہیں ایک آیت کا بھی نہیں پتہ ہے کہ سورۃ کافرون کے تحت نبی علیہ السلام نے کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا کہ ہم نہیں مانتے تمہارے دین کو۔ آج تک ان ظالموں نے، 72 فرقوں والوں نے، حافظوں نے، PhD ڈاکٹروں نے، علماء نے، مفتیوں نے، بتائیں کس نے آج تک کسی ایک شخص نے 72 فرقوں میں کے ان لوگوں میں سے کسی ایک نے جو ہے بائیکاٹ کیا ہو، نبی کی سنت پر عمل کیا ہو، سورہ کافرون کی آخری آیت کو سمجھا ہو اور اس پر نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس جو ہے کافروں کو کہا ہو کہ ہم تمہارا دین جو ہے نہیں مانتے، تمہارا دین تمہارے لیے، ہم نہیں مانتے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ یہ ایسا جو ہے، یہ ظالم جو ہے رب پر سارا مدعا ڈالتے ہیں کہ جی رب نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے ہم جو ہے ہاں، اگر اللہ چاہتا تو ہم جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہے نہ اس کی کسی کی عبادت نہ کرتے۔ اللہ چاہتا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے علاوہ عبادت کی جائے۔ کون سی آیت ہے قرآن پاک کی؟ کون سی حدیث ہے؟ کون سی آیت کہتی ہے کہ جو قرآن چھوڑ کر تم جو ہے فقہ کے پیچھے لگ جاؤ؟ ایک آدمی کی لکھی ہوئی جو فقہ جو ہے اس کے پیچھے لگ جاؤ؟ کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں کہ قرآن چھوڑ کر جو ہے فقہ کے پیچھے لگ جاؤ؟ قرآن کو سمجھ نہ پڑھو، اس کا رٹا لگاؤ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ تو شروع میں اللہ نے کہا ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ قرآن تو کہتا ہے اس سے ہدایت حاصل کرو، اس کو پڑھ کر اس کو سیکھو۔ کیا کہتا ہے یہ؟ کس کے کرنے کا حکم دیتا ہے، کس کے روکتا ہے؟ اتنا جھوٹ، اتنی بےغیرتی ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، کہ قرآن بھی نہیں پڑھنے دیتے لوگوں کو۔ اور اتنا جھوٹ، آسمانی تفسیر کی مخالفت میں ہدایہ جو ہے، یہ قرآن پاک کی جو ہے یہ تفسیر ہے۔ یہ کراچی کا مفتی جو ہے مفتی طارق جو ہے،
اس نے بھی یہ اپنی کیسٹ میں کہا تھا کہ فقہ حنفی جو ہے یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ فقہ حنفی کہا، کیا نبی علیہ السلام نے فقہ حنفی جو ہے پڑھائی تھی نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو؟ اگر یہ تفسیر ہے تو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں پڑھائی؟ فقہ حنفی تو اس وقت تھی نہیں، فقہ حنفی گھڑنے والا امام جو ہے امام ابو حنیفہ وہ تو اس دور میں تھا ہی نہیں، تفسیر کس طرح بن گئی؟ کیا نبی علیہ السلام نے قرآن جو ہے فقہ حنفی یا فقہ جعفری کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا تھا؟ کچھ اللہ کا خوف کرو، کچھ رحم کرو اس امت پر۔ تم نے تو تہیہ کر چکا ہے کہ قرآن کی دشمنی نبھانی آخری دم تک، ان کو بیچاروں کو تو چھوڑ دو۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمام پیغمبروں پر جو ہے حقیقی روشن تبلیغ فرض کر دی تھی کہ بس آپ کی اتنا ذمہ داری ہے کہ آپ نے ہمارا پیغام لوگوں کے کانوں میں ڈال دینا ہے، بس سنا دینا ہے، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم۔ تو حق سنانا علماء کا کام ہے، یا جن کے پاس حق کا علم ہے وہ آگے جو ہے پہنچائیں اس کو۔ جیسے نبی علیہ السلام فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہارے پاس ایک آیت کا بھی علم ہے میری طرف سے، انی میری طرف سے، جو میں نے اس آیت کی تشریح اور ترجمہ بتایا ہے، انی کا لفظ ہے جملے کے اندر، میری طرف سے جو اس آیت کا ترجمہ اور تشریح ہے، تفسیر ہے، اس کو آگے پہنچا دو۔ یہ لوگوں کی تفسیریں، من گھڑت تفسیریں فرقوں کی جو ہے، اس کا قرآن نے ہمیں کوئی پابند نہیں کیا، نہ نبی علیہ السلام نے۔ اور یہ جو ہے اپنے جو ہے بیانات میں ڈاکٹر طاہر القادری جو ہے وہ جو ہے فلاں تفسیر جی، فلاں تفسیر جی، فلاں تفسیر جی، کسی نے جی اس کا انکار نہیں کیا جی، اس کا انکار فلاں یہ فلاں تفسیر کرتے ہو۔ تو آسمانی جو تفسیر اللہ نے کہا ہے آسن تفسیر، 19 پارے کے پہلی رکوع سورۃ جو ہے 33 نمبر آیت ہے سورۃ فرقان کی، اس تفسیر کے بعد تمہاری زبان پر کی ذکر کیوں نہیں آتا؟ کیوں اتنے دشمن ہو گئے تم اللہ کے قرآن کی آسمانی تفسیر پر کہ لوگوں کی لکھی ہوئی تفسیروں کے حوالے دیتے ہو، اللہ کی آسمانی تفسیر کا حوالہ ہی نہیں دیتے؟ یہ اس قدر ظلم جو ہے یہ جہالت کی وجہ سے، یہ اسلام دشمنی ہے۔ رٹا لگا رہے ہیں پوری قوم کو، رٹو ہر مسجد میں رٹا لگایا جا رہا، تمام فرقے رٹا ہی لگوا رہے ہیں، سمجھ کر نہیں پڑھا رہے ان کو، کیونکہ انہوں نے خود سمجھ کر نہیں پڑھا۔ یا نہ ہو نہ ان ہو، یا نہ او نہ ان ہو، اللہ کہتا ہے قرآن کی سمجھ سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں، اور آپ بھی اس کی سمجھ سے دور رہتے ہیں۔ یہ میں تو نہیں کہتا، یہ میں نے حوالہ دیا ہے سورۃ انعام کی آیت نمبر 26 میں، خود اللہ کہتا ہے کہ نہ خود قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہ لوگوں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ نہ پڑھنا قرآن گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن ترجمہ پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا قرآن جو ہے گمراہ کرنے آیا لوگوں کو؟ کچھ حیا کرو۔ اتنے باغی ہو گئے تم اللہ کے دین کے، اللہ کی دین کے آسمانی تفسیر کے اتنے باغی تم ہو گئے، تمہیں کچھ بھی احساس نہیں ہے کہ تم رب کا مقابلہ کر رہے ہو۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا، البتہ تاکہ بھیجے ہم نے فی کل امت، بیچ ہر امت کے، رسول پیغمبر، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اجتناب کرو، دور رہو، بچو الطاغوت، حقیقی شیطانوں سے۔ شیطان کون ہوتے ہیں؟ چکر باز، دھوکے باز۔ شیطان کا مطلب ہے چکر دینے والا، دھوکہ کرنے والا۔ فرمایا کہ ہم نے ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے، پیغام پہنچانے والے پیغمبر بھیجے، اور ان کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو کہو کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا، اور بچو، دور رہو۔ لفظی معنی اجتناب کرنا کے مطلب دور رہنا، جمپ کے معنی ہوتا ہے پہلو۔ تو فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بس دور رہو حقیقی چکر بازوں سے، دھوکے بازوں سے، شیطانوں سے۔ شیطان کے معنی چکر باز، دھوکے باز، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، اس سے دور رہو۔ فرمایا فَمِنْهُمْ، بس ان میں سے من وہ بھی ہیں، ہدى اللہ، جن کو ہدایت دی اللہ نے،
ومنہم، اور ان میں سے من وہ بھی ہے، حقت سچ ہوگی علیہم اوپر ان کے، الضلالۃ حقیقی گمراہی۔ دنیا کے لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیا، اور ایسے بھی ہیں بدبخت جنہوں نے حق، جن پر جو ہے ان ہدایت کی بجائے جنہوں نے انکار کیا، اور ان کا فیصلہ جو ہے گمراہی کا ان پر مسلط ہو گیا، ثابت ہو گیا، سچ ثابت ہو گیا اللہ کا اندازہ تقدیر کا کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ نہ خود اس کو سمجھیں گے نہ کسی کو سمجھنے دیں گے، کیونکہ وہ شیطانوں کے پیچھے چلے ہوئے۔ تو فرمایا کہ یہ جو جن کو شیطانوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی کارروائی کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، جو کوشش کرتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جو نہیں کوشش کرتا ہدایت کے لیے تو پھر ان پر جو ہے گمراہی کا جو ہے اللہ کا فیصلہ وہ سچ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں انڈیا کے جو ہے ایک لرنڈ آدمی نے، عالم فاضل نے، ہندو نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کر کے جو ہے ایک کتاب لکھ دی ہے کہ کلکی اتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا 100 کروڑ ہندوؤں مسلمان ہو جاؤ۔ یہ اس کا جملہ ہے، اس کی دعوت ہے اپنے ہندو بھائیوں کو کہ 100 کروڑ ہندوؤں مسلمان ہو جاؤ۔ ایک بندہ ہے جس نے تحقیق کی ہے، اور صرف انڈیا کو نہیں ساری دنیا کو پیغام دے دیا کہ حق وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ حق یہ نہیں ہے کہ تم فلاں فرقے میں شامل ہو جاؤ، فلاں فرقے میں شامل ہو جاؤ، فلاں فرقے میں شامل ہو جاؤ، یہ حق نہیں ہے۔ فرقوں سے تو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے مل کر جو ہے اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو تھام لو اور فرقے نہ بناؤ، قرآن کہتا ہے۔ کیا یہ ہماری بدبختی نہیں ہے کہ ہم رب کی ایک بھی نہیں مانتے؟ فرمایا فسیرو، پس سیر کرو، چلو پھرو، فی الارض بیچ اس زمین کے، فنظرو، پس دیکھو، کیفا، کس طرح، کانا، ہوا، عاقبت و انجام، المکذبین، تمام حقیقی جھٹلانے والوں کا۔ لوگوں نصیحت حاصل کرو پہلی امتوں کی تباہی اور بربادی سے، سبق حاصل کرو۔ ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ کہ انہوں نے اللہ کے آسمانی سچے اور سچے پاکیزہ دین کو بجائے چھوڑ کر وہ کفر و شرک اور منافقت کے پیچھے لگ گئے، وہ من گھٹ جو ہے شرک کے پیچھے لگ گئے، من گھٹ فرقوں کے پیچھے لگ گئے۔ فرمایا زمین میں چلو پھرو اور تباہ شدہ بستیوں کا انجام دیکھ لو کہ جب انہوں نے ہمارے آسمانی دین اور ہمارے پیغمبروں کی جو ہے نافرمانی کی تو ہم نے کس طرح ان کو جو ہے ان کی بستیوں کو کھنڈر بنا دیا، تباہ کر کے رکھ دیا۔ مسلمانوں عبرت حاصل کرو، ہم کوئی رب کے چہیتے نہیں ہیں، کافروں کے غلام بن کر، قرآن کے دشمن بن کر، آسمانی دین کے دشمن بن کر ہم اللہ کے چہیتے نہیں ہیں کہ ہمیں وہ نہیں پکڑے گا۔ وہ ڈیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، ہماری خیر خواہی کر رہا ہے کہ پڑھ لو قرآن کو، سمجھ لو قرآن کو، میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں ورنہ سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ فرمایا ان تحرس، اگر تحرس، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حرص کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، اللہ اوپر ہداہم، ہدایت ان لوگوں کی کہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں بڑا ہی لالچ ہے کہ یہ ساری دنیا کے لوگ جو ہے ہدایت، کفر چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر، یہ من گھڑت مذاہب جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے یہ ہدایت حاصل کر لیں، آسمانی ہدایت حاصل کر لیں۔ فرمایا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لالچ کرتے ہیں یہ کہ ان کو ہدایت مل جائے، ان کی ہدایت پر آپ لالچ کرتے ہیں کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے دے،
تو سن لو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دے گا، من، اس شخص کو، یضل، جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لوگوں کو گمراہ کون کرے گا؟ جو خود گمراہ ہے۔ اور جو بدبخت جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ اس لوگوں کو جو ہے وسیع طور پر جو ہے لوگوں میں گمراہی پھیلا رہا ہے، اور اللہ ایسے شخص کو جو ہے ہدایت نہیں دے گا۔ جن کو گمراہ کرتا ہے ان پہ تو اللہ تعالیٰ ترس کر لے گا، نرمی کر لے گا، رعایت کر لے گا، ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ ظالم جو جعلی علماء، مفتی، PhD ڈاکٹر بنے پھرتے ہیں، یا حافظ بنے پھرتے ہیں، جن کو سورہ کافرون کا بھی مطلب نہیں آتا کہ نبی علیہ السلام نے اس سے کیا مطلب نکالا تھا۔ یہ ظالم لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر قرآن سے دور کر رہے ہیں، اور من گھڑت جو ہے اپنے علماء کے جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں، فقہ جو ہے ان کی مذاہب جو ہیں، ان کی کتابیں جو ہیں ان کے پیچھے لگاتے ہیں، اور جھوٹ بول کر کے جو ہے الہدایہ جو فقہ کی کتاب ہے، ٹرانسلیشن ہے قدوری کی، عربی کتاب قدوری کی، وہ قرآن کی جو ہے تفسیر ہے، کھلم کھلا جھوٹ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ آسن تفسیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق بھی دیا قرآن پاک۔ وجئنا بک، وہ آیت ذہن میں مفہوم اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، تحقیق کرنے ترجمہ غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وجئناک بالحق، ہاں آیت آگی ذہن میں، الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ وجئناک بالحق، ہم آپ کے پاس آئے میرے نبی سے حقیقی سچ کے پاس آئے ہیں، حقیقی سچ کے ساتھ آئے ہیں۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور سب سے اچھی تفسیر جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ یہ ظالم جو ہے، یہ ایک امتی کی جو ہے غلط سلط فقہ جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے کہتے ہیں یہ جو ہے قرآن کی تفسیر ہے۔ کس نہ جھوٹ ہے، کس قدر جو ہے اس فقہ کے اندر جو ہے وہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ ان فقہ والوں نے جو ہے دھوکہ شروع کر رکھا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رکھا ہے۔ یہ آسمانی تفسیر پڑھنے نہیں دیتے، یہ من گھڑت جو ہے باتیں جو ہے جھوٹ جو ہے اس کے پیچھے لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کو اللہ ہدایت کیسے دے گا؟ ان کو اللہ ہدایت نہیں دے گا، یہ تو لوگوں کو گمراہ کرنے کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ ہم نے لوگوں کو قرآن سے دور کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ان تحرس، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ لالچ کرتے ہیں، علی ہداہم، اوپر ہدایت ان کی کہ جو اللہ کے آسمانی دین کے دشمن ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، اگر ان کے ہدایت پر آپ لالچ کرتے ہیں، دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ یا اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، تو سن لیجئے، اللہ فرماتے ہیں کہ فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دے گا، من، ان لوگوں کو، یضل، جو گمراہ کرتے ہیں، جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، آسمانی دین سے دور کرتے ہیں، اپنے من گھڑت مذاہب، اپنے من گھڑت غلط اسلام اور دین کے پیچھے لگاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہوں گے واسطے ان کے، من ناصرین، کوئی بھی مددگار۔ جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے حساب کے لیے، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ان گمراہوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ اقسموا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، جہدہ، پختہ کرتے ہوئے، ایمانہم، اپنی قسموں کو، وہ قسمیں کھا کر، پختہ قسمیں کھا کر جو ہے لوگوں کو جو ہے گمراہی میں کی طرف لے جاتے ہیں۔ لا یبعث اللہ، کہ نہیں دوبارہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، من، ان لوگوں کو، یموت، جو مر جاتے ہیں۔ یہ ظالم جو ہیں یہ آخرت کا انکار بھی کرواتے ہیں لوگوں سے۔ یہ دیکھ لیں کتنے فرقے بنائے اس فقہ حنفی نے، کتنے جو ہے فرقے بنائے فقہ جو ہے وہ جعفری نے،
ان فرقوں کا ذرا مطالعہ کریں. ان PhD ڈاکٹروں نے، ان حافظوں نے، ان جعلی علماء اور مفتیوں نے تقابل ادیان جو ہے اس کا بھی مطالعہ نہیں کیا. MA اسلامیات میں تقابل ادیان کا 100 نمبر کا پیپر ہے. انہوں نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں. مصیبت یہ ہے انہوں نے اپنی فقہ بھی نہیں پڑھی انہیں، کہ امام صاحب کے شاگرد جو ہیں وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں. امام صاحب کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر سکھایا ہے، اس کے خلاف آپ کے جتنے بھی جملے ہیں لا یجوز، وہ جائز نہیں ہیں. قدوری جو ہے وہ نکال کر دیکھ لے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میں تو پڑھاتا رہا ہوں قدوری BA کی کلاس کو. امام ابو یوسف جو بڑے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، وہ کہتے ہیں امام صاحب آپ کے جو جملے ہیں اللہ اکبر کے مقابلے میں یہ لا یجوز جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد 12 مسائل ہیں جن میں دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی مخالفت کر رہے ہیں. 12 مسئلے اکٹھے ہی ایک جگہ ہی ہیں. یہ تو اپنی فقہ بھی نہیں پڑھتے. مصیبت یہ ہے انہوں نے جھوٹ جو ہے جو مذہب تیار کر لیا ہے. یہ تو اپنی فقہ بھی نہیں پڑھتے. انہوں نے قرآن کیسے پڑھنا ہے، انہوں نے آسمانی تفسیر کیسے پڑھنی ہے، یہ تو اپنی فقہ ہی نہیں پڑھتے. فقہ کے خلاف بھی جھوٹ بول رہے ہیں. کہاں لکھا ہے فقہ قدوری کے اندر کہ جو ہے تقلید جو ہے ہونی چاہیے کسی امام کی؟ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر یہ تقلید فرض ہوتی امام ابو حنیفہ کی تو قاضی یوسف جو ہے امام ابو حنیفہ کے مخالفت کیوں کرتے؟ وہ تو آنکھیں بند کر کے کہتے ہاں حضرت صاحب جو آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام کے خلاف بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے تقلید. تو انہوں نے تقلید، تو شاگردوں نے تقلید جو ہے وہ قبول نہیں کی، تو امت جو ہے تقلید کہاں سے قبول کر لے گی؟ تو نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اے نبی، جن کے لیے آپ حرص کرتے ہیں نا یہ ایمان ہو جائیں، اور یہ وہ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکا قیامت کے دن. اور وہ جھوٹی قسمیں کھا کر، پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ لا یبعث اللہ نہیں دوبارہ پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ من یموت، جو وہ مر جاتے ہیں. یہ کافروں کے فتنے کو مسلط کیے ہوئے ہیں. ان کا اعلان نہیں کرتے، دل میں یہی ان کے ہے کہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، نہیں ہم سے حساب لے گا. ان کے دلوں میں یہ داخل ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. یہ زبان سے نہیں لوگوں کو بتاتے، پکڑے جائیں گے، لیکن ان کے دل جو ہے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، پکی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ جو ہے زندہ کر کے حساب و کتاب کے لیے قیامت کے دن جو ہے ہمیں نہیں پوچھے گا. اگر ان کا ایمان ہوتا تو یہ آسمانی دین اور اس کی تفسیر کی جو ہے مخالفت نہ کرتے. وہ آسمانی دین کے خلاف جھوٹ گھڑ کر جو ہے لوگوں کو برباد نہ کرتے. فرمایا بلا کیوں نہیں، وعدہ ہے علیہ اوپر سے اللہ کے، حقاً سچا. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں قبروں سے کن کہہ کر دوبارہ زندہ کر لوں گا، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن زیادہ لوگ لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، نہیں جانتے. لیبینہ، تاکہ وہ اللہ کھول کر بیان کر دے لہم واسطے ان کے، الذی اس چیز کو یختلفون جو اختلاف کرتے ہیں فی جس کے، جس قرآن پر جو ہے انہوں نے اختلاف پیدا کر لیے ہیں، فرقے بنا لیے ہیں. جس قرآن آسمانی دین قرآن کی انہوں نے دشمنی پر جو ہے اختلاف گھڑ لیے ہیں. یہ بہت بڑا اختلاف ہے. یہ کہنا کہ جو ہے فقہ حنفی کے ترجمہ جو الہدایہ ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے، اس سے بڑا جھوٹ ہی کوئی نہیں ہے. اور ان کی فقہ کی بنیاد ہی جھوٹ ہے. میں نے ابھی بتایا کہ امام صاحب جو اس فقہ کے بانی ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ کے جو ہے جملے جو ہے اللہ اکبر کے مقابلے میں سب یہ لا یجوز نہیں جائز ہیں. ان کے شاگرد نہیں مانتے اور یہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ یہ امام صاحب کی تقلید اختیار کرو. امام صاحب کی تقلید لازمی ہے. ان پر شاگردوں پر لازمی کیوں نہیں ہوئی؟
12 مسائل میں دونوں شجر جو ہے امام صاحب کی مخالفت کرتے ہیں۔ پڑھیں قدوری کو، اگر میں جھوٹ بولوں جو مرضی سزا دے مجھے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں علم رکھتے تھے، یبین تاکہ کھول کر بیان کر دے لہم واسع ان کے اللہ اس چیز کو یختلفون جو اختلاف کرتے ہیں یہ بیچ اس کے۔ اللہ نے اس قرآن پاک کی آیات کی آسمانی تفسیر کے لیے وضاحت کر دی ہے تاکہ ان کے اختلاف جو ہے، جھوٹ جو ہے وہ مٹ جائیں۔ یہ اپنی من گھڑت فکروں کے ذریعے جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ من گھڑت تفسیریں جو ہے ان کے ذریعے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ اس لیے وضاحت کر رہا ہے اپنی آیتوں کی تاکہ ان کے اختلاف جو ہے وہ مٹا دیے جائیں اور جو ہے حق جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ جان لیں الَّذِينَ وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا اللہ کے آسمانی دین کا، جنہوں نے انکار کیا وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں۔ اللہ نے اپنی آیات اپنے حکموں کی تفسیر اس لیے کی ہے کہ یہ کافر جو ہے اس بات کو جان لیں انہم کہ بے شک وہ کانوا کاذبین وہ ہیں جھوٹ بولنے والے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہدایہ جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے قرآن کے ساتھ آسن تفسیر بھی اتاری ہے، اور یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، آسمانی تفسیر کے خلاف کتنا بڑا یہ جھوٹ ہے، تاکہ لوگ آسمانی تفسیر جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے وہ نہ اختیار کریں۔ ہماری من گھڑت تفسیریں، جھوٹی تفسیریں جو ہے وہ لوگ قبول کر لیں، آسمانی تفسیر نہ قبول کریں۔ دشمنی یہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس لیے جو ہے اپنی آیات جو ہے ان کو وضاحت سے بیان کر دی ہے لوگوں کے لیے تاکہ جن لوگوں نے اختلاف کیے ہیں اس قرآن میں، اور تاکہ وہ جان لیں کافر لوگ انہم کہ بے شک وہ کانوا کاذبین ہیں وہ جھوٹ بول رہے، ان کو پتہ چل دے قرآن پڑھ کر کہ وہ جھوٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی جھوٹ بول کر ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ انما بے شک قولنا بات ہماری لشیء واسع کسی بھی چیز کے، اذا اردنا جب ہم ارادہ کرتے ہیں ہو اس چیز کے بارے میں، ان نقول یہ کہ ہم کہتے ہیں لہو واسع اس چیز کے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو اوپر اللہ نے فرمایا کہ اپنی پختہ قسمیں کھا کر جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو مر گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائیں گے دوبارہ، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو کن کہتا ہے، اس کے کن سے سب قبروں میں انسان جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے جسم ان کے، اور سب قبریں پھٹیں گی اور وہ باہر نکل آئیں گے۔ یہ اس کا جواب ہے اس جملے کا جو آج کے جملے جو ہے اس سے پیچھے ہے کہ کافر کہتے ہیں، اللہ کے دین کے نام ماننے والے کہتے ہیں کہ جو مر گئے ہیں ان کو اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اس کا یہ جواب اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ اذا اردناہ انما قولنا بے شک کہنا ہمارا لشیء واسع کسی بھی چیز کے، اذا اردناہ جب ہم ارادہ رکھتے ہیں اس کا، ان نقول یہ کہ ہم کہتے ہیں لہو واسع اس چیز کے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتے ہیں۔ ہم قبروں والوں کو کن کہیں گے، سب قبروں میں تیار ہو جائیں گے، قبریں پھٹیں گی اور نکل کر جو ہے میدان معاشر کی طرف دوڑیں گے۔ یہ انکار کر کے کفر کر کے اپنے بیڑا غرق کریں گے، یہ اللہ کے آسمانی دین کو کی باتوں کا انکار کر کے وہ کروا کر لوگوں سے جو ہے یہ آپ بھی تباہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ ان جاہلوں کے پیچھے، بھروپیوں کے پیچھے، دھوکے بازوں کے پیچھے نہ جائیں۔ اللہ کے آسمانی دین جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، جس آسمانی قرآن کی اور اس کی تفسیر سے ان کی تربیت کی اور اس قرآن پر عمل کرنے والے بنایا ان کو، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے جو ہے اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کے پاس حق ہے۔ باقی 72 فرقے سب جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن کی دشمنی میں، آسمان کی دین کی دشمنی میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ مسلمانوں سمجھ لو اصل ہدایت جو ہے ذالک الکتاب ھدی للمتقین،
لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت کی کتاب جو ہے اللہ کا قرآن ہے آسمانی، اس کی تفسیر آسمانی ہے، احسن تفسیر، لوگوں حق کی سچی جو ہے ہدایت یہ ہے، اس ہدایت کو قبول کر لو جس ہدایت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور صحابہ کرام کو جو ہے سچی ہدایت کی تعلیم دی، تربیت کی، اس سچی ہدایت پر عمل کروایا، اور اس سچی ہدایت کو جو ہے جزیرۃ العرب کی زمین پاک کر کے کفر و شرک سے اس کو نافذ کیا، آج تک نافذ ہے، زندہ ہے، قیامت تک جو ہے نافذ رہے گی۔ اس حقیقت، اس سچے دین کے پیچھے چلو، جھوٹے جو ہے فرقے جو ہے ان کے مذاہب جو ہے ان کے جھوٹ کو چھوڑ دو۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔